جو انہوں نے کہا ہے ولم یقلہ غیرہم من الائمہ یا من الامہ لا یکون الا خطا، جو کچھ انہوں نے کہا، ہر بات جو انہوں نے کہی ہے اور امت میں سے کسی دوسرے نے نہیں کہی ہے تو وہ خطا مانا جائے گا. یعنی ایک عالم کی جماعت اگر انہوں نے کوئی بات کہی یا ان علماء نے سارے علماء صحابہ کے بعد کسی بات پر متفق ہو گئے اور اس کو صحابہ نے نہیں کہا تو وہ خطا ہی مانی جائے گی، وہ خطا ہی مانی جائے گی. اس لیے یا ایک جماعت ایک عالم کے ماننے والے نے سب کسی بات پر متفق ہو گئے اور امت میں سے کسی نے اس کو نہیں بتایا ہے باقی لوگوں نے، وہ خطا مانا جائے گا. یعنی اگر آپ کو مطلق مدد کرنی ہے، مطلق اگر آپ کو ماننا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر صحابہ ہے. فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه. جس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، جس دین کو، وہ دین الذي بعث الله به رسول، جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، وہ کسی ایک شخص کسی ایک عالم کی طرف اس کو سپرد نہیں کیا گیا ہے، کسی عالم کو تسلیم نہیں کیا گیا، حوالے نہیں کیا گیا ہے اور اس کے ماننے والوں کو. ولو کان کذالک، اگر ایسا ہوتا، لکان ذالک الشخص نظیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظیر ہوگا، یعنی اسی جیسا مانا جاتا. وہو شبیہ بقول الرافضہ الامام المعصوم. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یہ کسی ایک عالم اور اس کے ماننے والے کی طرف جو ہے اس کو حوالہ نہیں کیا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا، ولو کان کذالک لکان ذالک الشخص نظیر رسول اللہ، تو پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک مانا جاتا. نظیر ہوتا ہے شریک، یا اس جیسا، اس کا مثیل، اس جیسا مانا جاتا وہ شخص. کہ وہ ہوا شبیہ، اگر ایسا کوئی تصور کرتا ہے، ایسا کوئی اعتقاد رکھتا ہے، وہ شبیہ بقول الرافضہ فی الامام المعصوم، اور وہ یہ قول ویسے ہی ہے جیسے رافضہ امام معصوم کے بارے میں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس امام ہے، یہ امام جو ان کا ہوتا ہے، جیسے اثنا عشری کہتے ہیں، 12 امام معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے. یا کہنے کا مطلب ہے کہ معصوم عن الخطا اگر ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. لیکن صحابہ کا ایک الگ درجہ ہے، صحابہ خطا پر متفق نہیں ہوتے. ایک صحابی خطا کر سکتا ہے انفرادی طور پر، لیکن خطا پر متفق نہیں ہوں گے وہ. اس کے علاوہ دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ خطا پر ہو سکتے ہیں. ایک مذہب کے ماننے والے سارے علماء خطا پر متفق ہو سکتے ہیں، وہ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ دین کو، جو دین اسلام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ کسی عالم کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی فقیہ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یا شافعی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ دین جو ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر سمجھ لیتے کہ ہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کے شریک ہے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ہے، اور وہ معصوم مانے جاتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا اس امت میں کوئی معصوم نہیں ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سارا خطا کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی شخص کسی بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بات جو کہتا ہے یہ بالکل صحیح ہے، خطا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حنفی مسلک کو مانتا ہے، کوئی شافعی مسلک، حنبلی، یا کوئی مالکی مسلک کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ معصوم عن الخطا ہے، یہ بات سچ ہے جو بھی انہوں نے کہا ہے، چاہے شریعت میں کسی مسائل میں، یہ پھر رافضہ کی جیسے قول مانا جائے گا. یہ رافضہ کا عقیدہ اسی طرح مانا جائے گا جیسے کہ رافضی امام معصوم کے بارے میں، امام کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، خطا نہیں کر سکتا ہے. یہ پھر تو اسی اس کی یہ ہے، اسی طرح یہ قول مانا جائے گا. یہ تابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول. اور یہ ضروری ہے کہ صحابہ اور تابعین اس حق کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قبل وجود المتبوعین الذين تنسب اليهم المذاهب في الاصول والفروع. ان پیروکار، ان متبوع، ان ماننے، مذاہب اربعہ یا مذاہب کو ماننے والوں سے پہلے، قبل وجود المتبوعین، ان دین متبوع ہے جن کی اتباع کی جاتی ہے، یعنی کہ ائمہ، ان متبوعین کے علاوہ جن کی طرف مذاہب کو منسوب کیا جاتا ہے اصول اور فروع میں، اصول اور فروع میں جن لوگوں کی طرف، جن متبوعین کو، جن ماننے والوں کی طرف یہ جو ہے اصول اور فروع میں جو ہے یہ مذاہب جن کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان سے پہلے ہی صحابہ اور تابعین نے اس حق کو اچھی طرح سے سمجھا جس کو لے کر وہ آئے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی تقلید کرنا ضروری ہے، کیسے دین سمجھ سکتا ہے وہ، یہ کر کے اس کا ایک شارٹ میں جواب ہے کہ بھائی
ائمہ اربع یہ جو مذاہب اربع ہے یا اس کے علاوہ جو مذاہب ہے وہ اس کے وجود سے پہلے ان کے ماننے والے یہ لوگ اور ان کے ماننے والوں سے پہلے جو صحابہ اور تابعین تھے ان کے پاس حق تھا یا نہیں تھا؟ جواب ہوگا کہ تھا بالکل. انہوں نے دین سمجھا, بالکل سمجھا تھا. لہذا تقلید جامد کی ضرورت نہیں ہے. ان کو معصوم عن الخطا کسی مذہب کو سمجھنا یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اور تابعین اس سے پہلے تھے اور وہ اچھی طرح سے دین کو سمجھ رہے تھے ان مذاہب کے وجود سے پہلے ہی, چاہے اصول میں ہوں یا فروع میں جو مذہب ہیں ان سے پہلے, ان کے وجود سے پہلے ان کے جو ہے جو لوگ ان مذاہب کو مانتے ہیں, ان اماموں کو مانتے ہیں, ان سے ان کے وجود سے پہلے ہی صحابہ اور تابعین دین کو اچھی طرح سمجھتے تھے. ان يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان یہ لوگ صحابہ اور تابعین یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے کہ یہ لوگ یعنی ان یکون هؤلاء جاؤ کہ یہ لوگ لے کر آئے ہوں کسی ایسے حق کو جو مخالفت کرتا ہو اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یعنی یہ ناممکن ہے کہ یہ وہ چیز لے کر آئے جس میں مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایسا ناممکن ہے کہ صحابہ تابعین کوئی ایسی بات لے کر آئے. وان اولئک لم یجتمعوا علی الضلال, اس لیے کہ صحابہ گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہوئے. فلا بد ان يكون قوله حقا ماخوذا اما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ ضروری ہے کہ جو ان کا اس کا قول جو ہے حق ہوگا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آیا ہے, موجود فی من قبلہ, اور وہ اس سے پہلے جو ہے اس سے بھی مطلب اس کے پاس وہ قول موجود ہوگا, ایسا کوئی مطلب ضروری نہیں ہے. وقل یعنی اصل میں یہاں پہ قول سے مراد ایک کی طرف اشارہ ہے, لیکن یہاں چاہے صحابی کوئی بھی قول بتا رہا ہے ضروری ہے کہ وہ اس کو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. اور پھر اجتماعیت کے ساتھ کسی چیز پر وہ متفق جب ہو جائیں تو کبھی صحابہ جو ہے گمراہی پر یا غلط غلط قول پر وہ کبھی متفق نہیں ہوں گے, ایسا ناممکن ہے. وكل قول قيل في دين الاسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله احد منهم بل قالوا خلافه فهو قول باطل. یہ بہت قاعدہ ہے اہم. کوئی بھی قول جو دین اسلام میں ذکر کیا گیا, جو دین اسلام میں کوئی قول کہا گیا, وہ مخالف ہے اس کے جس پر صحابہ اور تابعین گزر گئے. مطلب کیا؟ جس پر صحابہ اور تابعین تھے اس کے مخالف اگر وہ قول ہے, لم یقل احد منهم, ان میں سے کسی نے نہیں کہا ہے, کسی صحابی نے نہیں کہا ہے, اور بلکہ اس کے خلاف اگر انہوں نے کہا ہے, خلاف کہا ہو انہوں نے صحابہ نے, تو وہ قول باطل مانا جائے گا. یہ بہت اہم قاعدہ ہے کہ 5 احداث قول جو ہے یہ جو ہے اصل میں صحابہ پر فٹ ہوتا ہے. بہت سارے آپ سنیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احداث قول جدید, جو احداث قول یعنی یہ درست نہیں ہے, اور یہ ہم مانتے ہیں یہ درست نہیں ہے. کہ کوئی مسئلہ ہے, آپ مطلب جیسے مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ لیجیے, وضو کا مسئلہ یا طہارہ کا غسل کا مسئلہ, کوئی بھی مسئلہ جس میں اختلاف علماء نے کیا ہے, تو اب یہاں مطلب مان لیتے ہیں کہ فجر جو ہے غلس میں پڑھنا ہے یا نور میں پڑھنا ہے, روشنی میں اختلاف ہوا ہے, یا مان لیجیے ہاتھ جو ہے سینے پہ رکھنا ہے یا سینے کے نیچے رکھنا ہے, اس میں اختلاف ہے. اب ایک قول ہے کہ بھائی فجر غلس میں پڑھنا ہے اندھیرے میں, اور ایک ہے کہ بھائی روشنی جب تھوڑے پھیلے تب پڑھے. اب تیسرا کوئی قول کہاں سے لائے گا؟ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ فجر جو ہے مطلب طلوع آفتاب کے وقت جو ہے پڑھ سکتا ہے انسان, زیادہ بہتر ہے طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا. یہ تیسرا جو ہے ایک قول نیا ایجاد کرنا مسئلے میں, ایسا درست نہیں. یہ تو یقیناً جو ہے یہ ایسا درست نہیں ہے, یہ سب مانتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ اس قاعدے کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ قاعدہ اگر کسی مذہب میں یہ وہ بات نہیں ہے, مذاہب اربع میں اگر وہ بات نہیں پائی گئی, تو پھر اس کو جو ہے احداث قول مانتے ہیں اس مسئلے میں, یہ نیا قول ہے. ایسا نہیں ہے, ہمیں پہلے دیکھنا ہے صحابہ اور تابعین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اصل میں یہ ان کے لیے ہے, اور اس کے بعد میں مذاہب اربع میں سے بھی کوئی ایسے اقوال اکثر نہیں ہے کہ جو مطلب باہر ہوں, لیکن ایسا ہے. مطلب بہت سارے ایسے مطلب آپ دیکھیں گے, یہ ایک فقہ حنبلی میں ایک کتاب کی میں تحقیق کر رہا تھا, تو اس میں نے کچھ مسائل دیکھے, ان کے دلیل نہیں ہے بس. حالانکہ مذہب جو حنبلی ہے, حنبلی جو مسلک ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے اقرب مانا جاتا ہے. حنبلی مسلک قرآن و سنت کے اقرب مانا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے بہت سارے مسائل ایسے پائے, حالانکہ میں تعلیق نہیں لکھ پایا کیونکہ وہاں وہ کتاب کو مطلب جو ہے وہ تحقیق کرنا مقصود تھا, اور وہاں تعلیق جو زیادہ مطلوب نہیں تھی.
لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انہوں نے مطلب اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، نہ قرآن سے اس پر دلیل ہے نہ حدیث سے دلیل ہے. لہٰذا یہاں اگر مطلب اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہیں، حنفی مسلک میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قرآن حدیث کے میں نہیں ہے، یعنی جن میں کوئی دلیل نہیں، بس ایسے انہوں نے مطلب کسی عالم نے کہہ دیا اور اس کو انہوں نے فقہ بنا دیا. یہاں اصل میں قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ کہ ہمیں صحابہ اور تابعین کی طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے. وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقله أحد منهم بل قالوا خلافه فهو قول باطل. کوئی بھی قول جو ہے دین اسلام میں جو کہا گیا ہے اور وہ اگر کسی نے وہ صحابہ و تابعین کے خلاف ہے اور اس میں سے کسی ایک نے نہیں وہ کہا ہے بلکہ انہوں نے اس کے برخلاف کہا ہے، وہ قول باطل مانا جائے گا. یہ واضح؟ جی شیخ واضح. کیا واضح؟ ہر وہ قول جو صحابہ اور تابعین کے مخالف ہو وہ باطل ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. والمقصود هنا ان اللہ ذکر المختلفین جاءتهم البینہ. یہاں پر مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، جن کے پاس دلیل آئی، جن کے پاس بینہ آئی. وجاءهم العلم، ان کو علم بھی تھا اس کا. وانما اختلفوا بغیا بینہم. اب انہوں نے آپس میں اختلاف کیا بغاوت کر کے، انہوں نے سرکشی، انہیں بغاوت کی، وہ حد سے تجاوز کر کے انہوں نے بغاوت کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. ولہذا ذمهم وعاقبهم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان کو سزا بھی دی. فإنهم لم يكونوا مجتہدین مخطئین، وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ اجتہاد کرنے والے تھے اور خطا ہو گئی ان کو. بل كانوا قاصدین البغی عالمین بالحق، بلکہ ان کا مقصد تھا بغاوت کرنا، بغی کرنا، اور حق کو جانتے تھے پھر اس کے بعد بغاوت کرتے تھے. ایک ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، جیسے جنگ صفین ہوا، جنگ جمل ہوا، وہ سب نے تعویل کی اور ان کا مقصد تھا اجتہاد کیا، ان کو ایک سزا، ایک جو ہے اگر خطا ہو گئی تو ایک ثواب ملے گا، اگر ان کو ثواب درست نکلا اجتہاد تو 2 گنا ثواب ملے ان کو. یہ ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کا مقصد تھا بغاوت کرنا. ایسے آپ بہت سارے لوگ دیکھیں گے ابھی مسلک کے ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا بغاوت کرنا. یہاں مقصود کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اختلاف کرنے والوں کا ذکر کیا کہ ان کے پاس دلیل بھی آئی، ان کو علم بھی تھا، لیکن ان کا آپس میں ان کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے بغاوت کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. لہٰذا وہ ان لوگوں میں سے نہیں مانا جائے گا کہ یہ مجتہد ہے اور خطا ہوگی ان کو، نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بغاوت کرنے کا قصد کیا، جنہوں نے قصد کیا تھا کہ ہم مخالفت کریں، حالانکہ وہ حق کو جانتے تھے، حق کو جاننے کے باوجود بغاوت کرتے. ونذیر هذا قوله تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اللہ کے ہاں مقبول جو ہے اسلام ہے، دین جو ہے وہ جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر جب ان کے پاس علم آیا، پھر علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں بغاوت کی، اس لیے انہوں نے اختلاف کر دیا. قال الزجاج، وہ ہے زجاج ایک مطلب انہوں نے تفسیر میں کہا ہے اختلفوا للبغی لا لقصد البرہان، انہوں نے بغاوت کی وجہ سے اختلاف کیا، نہ کہ انہوں نے دلیل کا قصد کیا، دلیل لینے کا ارادہ کیا، بلکہ ان کا مقصد تھا بغاوت کرنا. وقال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اس کے بعد فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. کہہ رہا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ وجہ شاید اس آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، ہم نے ان کو حکم دیا، نبوت دی، ہم نے ان کو مطلب اچھا رزق دیا. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو انہوں نے اختلاف کیا تب انہوں نے اختلاف نہیں کیا، کیا مطلب فما اختلفوا ما یا نافع ہے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم. جب بھی ما کے بعد الا آتا ہے تو اس کو نافع سمجھنا چاہیے. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر جب ان کے پاس علم آیا اور پھر انہوں نے آپس میں بغاوت کی. انہوں نے علم آنے کے بعد، یعنی انہوں نے صرف علم آنے کے بعد ہی، ترجمہ ایسا ہوگا سلیس، انہوں نے علم آنے کے بعد ہی اختلاف کیا اور آپس میں بغاوت کی.
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کی فیصلہ کرے گی، فیما کانوا فی یختلفون، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے دنیا میں، الی قولہ واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا ولی ہے۔ تو یہاں یہ آیت، اس سے مراد کیا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے یہاں حق مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ واجب کیا ہے مسلمان پر، خلاصہ کلام ہے کہ مسلمان پر واجب یہ ہے کہ مطلق نصرت مدد جو ہے اس کو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قول کہتے ہیں، جو بھی وہ فرماتے ہیں، جو بھی ان کا فرمان ہے، وہ جو ہے ماننا ہے، کسی بھی صورت میں آنکھیں بند کر کے وہ ماننا ہے۔ اور اگر مدد کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ درجہ صحابہ جس چیز پر متفق ہوئے، صحابہ جو بات کہہ رہے اس کو ماننا ہے۔ اگر ایک صحابی جو ہے الگ انفرادی طور پر اس نے کوئی عمل کیا تو وہ انڈیویجولی عمل جو ہے قابل حجت ہے، نہیں مانا جائے گا اگر وہ سنت کے خلاف ہے۔ جیسے ہاں اصول فقہ میں یا دلائل میں آتا ہے کہ ادلہ المختلف فیہا میں سب سے پہلے جو دلیل متفق علیہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اس کے بعد قیاس ہے۔ یہ چار ادلہ جو ہے متفق علیہ تو دو ہی ہے، اور جمہور کے نزدیک جو ہے چار ہے دلیل معتبر ہے، ایک قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر شرع من قبلنا، جو ان لوگوں کی شریعت جو ہم سے پہلے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے میں مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ داماد بن کے لے جاتے تھے، پھر 8 سال انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد جو ہے 10 سال وہ رہ گئے۔ اب پھر اس شریعت میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے مطلب ہم سے پہلی جو شریعت اس میں اختلاف ہے، کم از کم ہمارے شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے وہ۔ اسی طرح سے یہ مختلف فی ادلہ میں مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس المصلحہ مرسلہ ہے، استحسان ہے، عرف ہے، اور ان میں سے ایک دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ عمل صحابہ ہے، صحابی ہے۔ کسی صحابی یا قول صحابی، عمل صحابی یعنی کسی صحابی نے کسی چیز پر عمل کیا، کیا ہم اس کو حجت مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ ادلہ مختلف فی میں ہے، لیکن سارے صحابہ کسی بات پر متفق ہوئے تو وہ اجماع مانا جائے گا۔ اور یہاں وہی مطلب ہے کہ صحابہ کسی بھی خطا قول پر متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کو آپ کو انتصار کرنا ہے، صحابہ کا دفاع کرنا ہے، ان کا احترام کرنا تو ضروری ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بھی۔ لیکن ان کی بات کی بات ہم کر رہے ہیں، بات جو ہے جو انہوں نے اقوال کہے ہوں کسی مسئلے کے بارے میں، اگر کسی کا الگ مسئلہ قول ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہمیں اس کو تولنا ہے قرآن حدیث سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر بھی قول صحابی جو ہے وہ ایک فقیہ سے بہتر ہے جس کے پاس اس کو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک فقیہ ہے، مان لیتے ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، یا شافعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، یا مالک ہے، یا احمد بن حنبل ہے رحمہ اللہ۔ اگر ان کا قول کسی مسئلے میں ہے، یہاں سے ہمارے پاس ابن مسعود کا قول ہے، ابو ہریرہ کا قول ہے، تو ہم اس وقت جو ہے نہ ان کے پاس ہمیں دلیل لگ رہی نہ اس کے پاس دلیل لگ رہی، تو ہم ضرور قول صحابہ لیں گے، کیونکہ صحابہ افضل ہے۔ ایسے کذالک نعم شیخ۔ بلا بلا۔ تو اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر آپ جو ہے کسی بھی جو ہے حق اگر آپ کو پہچاننا ہے تو آپ صحابہ اور تابعین کے اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے دیکھا۔ مذاہب جو ہے جن کی طرف یہ اصول فروع میں جو مذاہب ہے ان کے ماننے والے ہیں، اگر یہ قول جو ہے کوئی لے کر آئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو دلیل سے موازنہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی معصوم لوگ ہے، یہ ان کے ماننے والے جو ہے کسی بھی مذہب کے سارے لوگ ایک غلط قول پر متفق ہو سکتے ہیں، یہ امکان ہے، یہ امکان یہاں پر ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف جس کو اللہ تبارک نے مذموم مانا وہ ہے اگر بغاوت کی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہو، اگر کوئی اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ اسباب اختلاف کیا رہے اس امت کے اندر، اس کائنات کے اندر۔ ایک تو غلو تھا، جو صالحین میں بزرگوں کے میں غلو کرنا، دوسرا یہ تھا یہ بغی ہے، اس میں سے اختلاف ہے بغی، یعنی بغاوت کرنا، اور حسد بھی ایک سبب تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو مطلب وہ غلو جو شرک تک پہنچایا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اصل شرک ہی اختلاف کا سبب تھا دنیا کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ یہ چیزیں تھیں، ان کا مقصد جو ہے وہ نہیں تھا۔ آگے جو مسئلہ ہے وہ پڑھے۔
بسم الله. حال أهل الاختلاف المذموم. فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم والبينات فاختلفوا للبغي والظلم. جو دین مضموم دیکھو آپ پڑھیں گے اس کے بعد مضموم اختلاف کرنے والے جو ہے ان کا کیا حال ہے، یعنی وہ اختلاف جو اختلاف کرتے ہیں لوگ، وہ جو مضموم اختلاف کرنے والوں کا کیا حال ہے، مضموم اختلاف کرنے والوں کا کیا حال ہے وہ بتا رہے ہیں. فهذه المواد من القرآن من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم والبينات فاختلفوا للبغي والظلم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل عليهم. وهذا حال أهل الاختلاف المذموم. كل منهم يبغي على الآخر فيكذب ما معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم بأنه باطل. هذه المواد بس هذه المواد من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم والبينات. یہ جگہیں قرآن کے اندر یہ بیان کرتی ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے اختلاف تبھی کیا جب ان کے پاس علم آیا، ان کے پاس واضح دلائل ہے، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. یہ سارا اختلاف اس بات پر دلالت کرتا ہے فاختلفوا للبغي والظلم، انہوں نے بغاوت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اختلاف کیا. لا لاجل اشتباہ الحق بالباطل علیہم، نہ کہ ان پر حق جو ہے باطل کے ساتھ مل گیا، اس حق کا باطل کے ساتھ مشتبہ ہونا، حق کا باطل کے ساتھ مل جانا، اس وجہ سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اختلاف کیا بغاوت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. وهذا حال اہل الاختلاف المذموم، مذموم اختلاف کرنے والوں کا یہی حال ہے. کل منہم یبغی علی الاخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بغاوت کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، اگر اس کو حق آج بھی جائے، جان بھی گیا حق، تب بھی بغاوت کرتا ہے، مانتا نہیں ہے. فیکذب ما معه من الحق، حق وہ جھٹلاتا ہے، حق کو وہ جھٹلاتا ہے، ما علم انه حق، باوجود اس کو علم بھی ہے کہ یہ حق ہے. ویصدق بما مع نفسه من الباطل، اور اس کے دل میں جو باطل ہوتا ہے اس کی تصدیق کرنے لگتا ہے. مع العلم بانه باطل، یہ جانتے ہوئے کہ یہ باطل ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کی مخالفت کرتا ہے. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باطل کی تصدیق کرتا ہے، باطل کو ہی ماننے لگتا ہے. وهؤلاء شبش وهؤلاء كلهم مذمومون في الكتاب والسنة. اب فإنما کتاب کو آپ نے کتاب و سنت ہی پڑھا کیونکہ عامل اس کا فی ہے، اس طرح سے حل مجرہ. ہاں فإنما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا. ولهذا أمر الله الرسل أن يدعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام، ولا يتفرقوا فيه، وهو دين الأولين والآخرين من الرسل. تو آپ کہیں گے وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم. وهؤلاء كلهم مذمومون في الكتاب والسنة، یہ سارے جو ہے یہ ان کی مذمت کی گئی ہے کتاب و سنت میں. فإنما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا، ان میں سے کوئی نہیں ہے جس نے حق کی مخالفت کی اور باطل کی پیروی کی. یہ جو جتنے بھی فرقے ہیں ایک دوسرے پر بغاوت کرتے ہیں. ولہذا امر اللہ الرسل، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ وہ ایک دین کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ دین اسلام، اور وہ دین اسلام ہے، اس میں کوئی الگ الگ نہ ہو جائے. وہ یہ اولین اور آخرین پیغمبروں کا دین ہے اور ان کے ماننے والوں کا، ان کے پیروکاروں کا. قال تعالی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. ايوه قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال في آية أخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون أي كتبا تبع كل قوم كتابا نعم مبتدع غير عبارت جو ہے یہاں پر غلط ہے. تبع کل قوم کتابا مبتدعا. نعم مبتدعا غير كتاب الله فصاروا متفرقين مختلفين لأن أهل التفرق واختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو إخلاص الدين لله الذي ذكره في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال في آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم إلى قوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بس لمبا ہو جائے گا تب تک ہم کو بھول جائے گا. قال تعالی شرع لكم من الدین شرع بمعنى امر یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا دین کا یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ما وصى به نوح جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرع ہوتا ہے مقرر کرنا. اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تمہارے لیے دین ما وصى به نوح جس کی وصیت کی اس نے نوح علیہ السلام. وصیت مطلب ہوتا ہے امارہ جس کا حکم اس نے نبی وسلم کو کیا نوح علیہ السلام کو کیا والذی اوحینا الیک اور جس کا ہم نے آپ کی طرف جس کو ہم نے وحی کیا وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما ندعوهم الیہ. کہہ رہا جو ہم نے جس کا ہم نے وصیت کیا جس کا ہم نے حکم دیا ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو کہ دین قائم کرو اس میں تفرق بازی مت کرو الگ الگ نہ ہو جاؤ پھوٹ مت ڈالو. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ کہہ رہا مشرکین کو جو ہے بڑا لگتا ہے. کیا لگتا ہے بڑا مطلب ان کو مشکل ہو جاتا ہے ان پہ شاق گزرتا ہے جس کی تم دعوت دے رہے ہو جس کی آپ یعنی یا آپ دعوت دے رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین پر بہت زیادہ بھاری یعنی بہت زیادہ مشکل ان پہ جو ہے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ یعنی بہت گراں گزرتا ہے بہت زیادہ گراں گزرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک انہوں نے کہا وقال فی آیت اخری دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. میں قرآن پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گا پھر میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں. یا ایھا الرسل اے پیغمبرو رسول کی جمع رسل کلوا من الطیبات حلال چیزوں میں سے کھاؤ اچھی چیزوں میں سے کھاؤ واعملوا صالحا نیک کام کرو انی بما تعملون علیم جو تم کرتے ہو میں اس کو جان رہا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ امتن ہے صح ہاں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ یہ جو تمہاری امت ہے ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ آپ مجھ ہی سے ڈرو. فَاتَّقُونِ اصل میں نی تھا پھر اس کو آخر میں یا آنے کی وجہ سے گر گیا. فَاتَّقُونِ آپ مجھ سے ہی ڈرو. فتقطعوا امرهم تو انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اپنے معاملے کو اپنے حکم کو یعنی اپنے معاملے کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تقطعوا ٹکڑے ٹکڑے کرنا اپنے حکم کو اپنے معاملے کو یعنی کہ دین کو آپس میں انہوں نے دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. زبرن بہت زیادہ ٹکڑے. زبرن ہوتا ہے قطعا. کل حزب بما لدیہم فرحون ہر جماعت ہر پارٹی ہر گروہ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے بڑا خوش نظر آ رہا ہے. یہ ہے فتقطعوا امرهم بینہم زبرا خود ہی انہوں نے دین کو آپس میں الگ الگ کر دیا توڑ دیا ٹکڑے کر دیا. ہر فرقہ ہر جماعت
جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بہت خوش ہے، یعنی اس کو فخر کرتی ہے، اس پر کیا کرتی ہے؟ فرحون ہوتا اصل میں خوشی، یعنی مطلب ہے کہ فخر کرتی ہے۔ ایک کتبن، اب یہاں جو کتبن سے کیا مراد ہے واللہ عالم، میں اس کو دیکھا تھا منہاج سنہ میں بھی دیکھ کے گیا تھا، وہاں کتبن ہی ہے، کتبن سے مراد ہے کتابیں، اتبع کل قوم، اصل میں مراد کیا ہے کہ انہوں نے الگ الگ ٹکڑے کیے، مطلب انہوں نے الگ الگ کتابیں لکھی، مراد ہے کہ الگ الگ انہوں نے کتابیں بنائے، الگ الگ صحف بنائے۔ اتبع کل قوم کتبا مبتدعا، ایسی عبارت ہے، مبتدعین اس طرح سے عبارت غلط ہے، اتبع یا تبعہ مطلب یا اتبع، ہر قوم نے پیروی کی ان کتابوں کی جو انہوں نے خود بنائی تھی، جو مبتدع مطلب تھا ایجاد کرنا، جو انہوں نے خود ایجاد کی تھی، غیر کتاب باللہ، انہوں نے ہر مطلب ایک نے پیروی کی، ہر قوم نے ان کتابوں کے، اس کتاب کی جو انہوں نے ایجاد کی تھی، غیر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، فصاروا متفرقین مختلفین، اللہ کی کتاب ان پر آئی، جیسے تورات آئی، انجیل آئی، تورات کس پر آئی نازل ہوئی؟ اس پہ یہودیوں پہ سا، اور انجیل جو ہے وہ نصارہ پہ، نصارہ کی طرف آئی تھی، ان کے پاس متبرک کتاب تھی جو انجیل تھی، انہوں نے اس کو نہیں، اس کو چھوڑ کر اپنی کتابیں اس میں بنا دی، اس کو تحریف کر کے اپنی کتابیں بنا دی، خود اپنے طرف سے ایجاد کیا انہوں نے، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ تو پھر کیا ہوا ان کا؟ اس طرح سے فصار متفرقین مختلفین، یہ الگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، مختلف ہو گئے، لأن اہل التفرق والاختلاف لیسوا علی الحنیفیت المحضۃ، اس لیے کہ اختلاف، تفرق کرنے والے، اختلاف کرنے والے، لیسوا علی الحنیفیت المحضہ، خالی حنیفیت پر نہیں ہے وہ، یعنی جو دین ابراہیم پر نہیں ہے وہ، التی ہے الاسلام المحض، وہ جو خالص اسلام ہے، المحض ہوتا ہے محض، جیسے آپ کہتے ہیں یہ محض ایک ٹکڑا ہے، یعنی کہ خالص اسلام جو ہے، الذی هو اخلاص الدین، کیا ہے وہ دین حنیفیہ، کس کو کہتے ہیں؟ کیا خالص اسلام آپ کہہ رہے ہو؟ خود ہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، الذی هو اخلاص الدین للہ الذی ذکرہ فی قولہ تعالی، فی قولی، وہ اخلاص، دین کو خالص کرنا اللہ کے لیے، جس کا ذکر آپ نے اس آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، کہہ رہا کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین له الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرے، یعنی ان کو حکم دیا گیا، صرف اس بات کا حکم دیا گیا انسانوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ اس کے بعد کیا ہے حنفا کا ترجمہ؟ حنفا کر، حنیف کی جمع، حنیفہ کی جمع حنفا سا، یکو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیں، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، اور یہی ٹھوس دین ہے، قیم دین ہے۔ وقال فی الآیت الأخرى، دوسری آیت میں کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، آپ جو ہے دین کے لیے کیا کرو؟ یکسو ہو جاؤ، ہاں یکسو ہو جاؤ، مطلب ایک ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، ہاں ایک فطرت علیہا، اس فطرت پر جسے اللہ رب، جس فطرت پر رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی دین فَأَقِمْ وَجْهَكَ، بس آپ اپنا چہرہ کیا کرو؟ اپنا چہرہ آپ متوجہ کرو دین کے لیے، حنیفاً، جو کہ مطلب یکرو ہے، جو دین یکرو ہے، فطرت اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو مفطور کیا ہے، وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو بناوٹ ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیا کرو؟ منہ، اپنا منہ پھیرے، یعنی اپنا اپنا جو ہے اپنا چہرہ آپ متوجہ ہو جائے، چہرہ مطلب ہوتا ہے آپ متوجہ ہے دین کی طرف، متوجہ ہے جو دین یکرو ہے۔ اب فطرت کی بہرحال تفسیر ہے، الگ الگ فطرت کس کو کہتے ہیں، یہ الگ تفسیر ہے، بہرحال اس میں نہیں جاؤں گا اس وقت،
المہم یہاں پر شاید کیا ہے ولا تکون الی قول ولا تکون من المشرکین، مشرکین میں مت سے ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو الگ الگ کر دیا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ جماعت ہوگی، کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ لدیہم فرحون یہ وجہ شاید ہے. تو یہاں پر کہتا ہے فنہاہ ان یکون من المشرکین، سب سے پہلے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد یہ آیت عام ہے اور پھر سب کے لیے حکم ہے اس میں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اس کو منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ بھائی مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. یہاں تک تو بھاگ گئے تقریر دو. ٹائم ختم ہوا سر کر لیتے ہیں مکمل، اس میں اب اس میں آیات ہی ہیں زیادہ کچھ. چکوانا یار میں چیز نا یہ مزان کی مان سے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا وعاد حرفا من، یہاں پہ لفظ من کو دوبارہ لوٹایا دہرایا، لیتبین ان ثانی بدل من الاول، تاکہ بتائے کہ دوسرا من جو ہے پہلے کا بدل ہے. کون سا پہلا؟ پہلے آیا ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا، یعنی یہ پہلا من کا بدل ہے، کیونکہ مشرکین کی جگہ اس کا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں مشرکین، وہ مشرکین ہیں جنہوں نے دین کو الگ الگ کیا. والبدل هو المقصود بالکلام وما قبله التوطئہ له، کہہ رہا وہ جو بدل ہے وہی یہاں پہ مقصود ہے. من الذین اصل میں انہیں وجہ شاید وہی ہے. بعد میں جو پہلا وہ توطئہ مطلب ہوتا ہے تمہید، توطئہ ہوتا ہے جسے کتاب میں توطئہ ہوتا ہے، تمہید ہوتا ہے. پہلے آپ کچھ کہتے ہیں تمہیدی کلمات، پھر آپ بات رکھتے ہیں ڈائریکٹ نہیں بات. یہاں پہ باقی توطئہ ہے، اس کے بعد مقصد کیا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو یہاں آگے انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے. آپ یاد رکھنا کہ کہاں تک ہم ختم کیے، تھوڑا سا انشاءاللہ رہ گیا، بعد میں انشاءاللہ پورا کرتے ہیں. نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.